السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 160 سے 227 یعنی سورہ ختم تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ النمل کی ابتدائی 25 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان میں ہم نے مختلف انبیاء کا تذکرہ سنا۔ اسی طریقے سے آج ہم اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے سورۃ النمل کی تلاوت اور اس کا ترجمہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سورہ قرآن مجید میں ترتیب کے لحاظ سے 27واں سورہ ہے۔ اس میں 7 رکوع اور 93 آیتیں ہیں اور یہ مبارک سورہ مکہ مکرمہ میں نازل کیا گیا۔ ناظرین، اس سورہ مبارکہ میں اور سورۃ الشعراء میں باہمی مناسبت ہے، کیونکہ سورۃ الشعراء میں بھی مختلف نبیوں کا تذکرہ کیا گیا تو اس سورے میں بھی مختلف نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جن انبیاء کا ذکر نہیں کیا گیا ان میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، جو اس سورہ مبارکہ میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کا نام النمل کیوں رکھا گیا؟ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ نمل کے معنی آتے ہیں چیونٹی کے۔ اب اس میں ایک ایسی چیونٹی کا ذکر کیا گیا جس نے ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو آتے ہوئے دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے یہ کہنے لگی کہ دیکھو یہاں سے فوراً چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی قوم ہم کو پکڑ لے۔ تو اسی واقعے کی مناسبت سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورہ مبارکہ کا نام النمل رکھ دیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کلام پاک کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن جو حکمت اور برکت والی کتاب ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اب جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے دردناک عذاب کے بارے میں اطلاع دے دی گئی ہے، اور اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ اب جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو ان لوگوں کے لیے جان لینا چاہیے کہ یہ دنیا جس کے بارے میں تم سب کچھ سمجھ رہے ہو یہ فنا ہو جانے والی ہے، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی سب کا حساب لے گا۔ اور جیسا کہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ وتعالی آخرت کا انکار کرنے والوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے اعمال مزین کیے گئے ہیں، یعنی جب بھی وہ برا عمل کرتے ہیں تو انہیں اچھا محسوس ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے وہ کھلی گمراہی میں گھرے ہوئے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، سورۃ النمل کے ابتدائی آیتوں کے فرمودات جاننے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تلك آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین۔ سورہ نمل تاسین، یہ قرآن اور کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم يعملون
جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں تو وہ سرگرداں ہو رہے ہیں۔ أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون۔ اور تم کو قرآن خدائے حکیم و علیم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے رستے کا پتہ لاتا ہوں یا سلگتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم تاپو۔ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو ندا آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے، اور وہ جو آگ کے ارد گرد ہے، اور خدا جو تمام عالم کا پروردگار ہے پاک ہے۔ یا موسیٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ۔ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ۔ اے موسیٰ میں ہی خدائے غالب و دانا ہوں، اور اپنی لاٹھی ڈال دو۔ جب اسے دیکھا تو اس طرح ہل رہی تھی گویا سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ حکم ہوا کہ موسیٰ ڈرو مت، ہمارے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ ہاں، جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ ناظرین، فرمان الہی میں سورۃ النمل کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا۔ ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، سورۃ النمل کی آیت نمبر 15 سے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، جیسا کہ ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی بیان کیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت نامی ظالم بادشاہ کو مارا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے شکر بجا لانے کا طریقہ نہایت ہی نرالا تھا اور سب سے الگ تھا۔
ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے داؤد کے گھر والوں تم شکر بجا لاؤ، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے رب تبارک و تعالی تو مجھ پر اپنی نعمتوں کو نازل فرماتا ہے اور اس کی بارش فرماتا ہے، میں اس پر کیسے شکر بجا لا سکتا ہوں؟ اگر میں اس پر تیرا شکر بھی بجا لا لوں تو اس شکر کے بجا لانے پر تو مجھے جو نعمت عطا فرماتا ہے اس نعمت کا شکر کیسے بجا لاؤں، اور یہ مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے میرے رب تیری جانب سے جو ہر نعمت مجھ کو مل رہی ہے اور یہ تیری ہی طرف سے ہے، اور میرا شکر بجا لانا یہ بھی تیری ہی طرف سے ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بھی اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے تابع انسان، جنات، ہوا اور پرندوں کو کر دیا تھا۔ آپ کو جیسی بادشاہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی اس سے پہلے اور کسی اور کو ایسی بادشاہت عطا نہیں فرمائی۔ تو ناظرین، ان انبیاء کے واقعات کو جاننے کے لیے سنتے ہیں سورۃ النمل کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بے عیب سفید نکلے گا۔ ان 2 معجزوں کے ساتھ جو 9 معجزوں میں داخل ہیں، فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بدکردار لوگ ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچیں کہنے لگے یہ صریح جادو ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور بے انصافی اور غرور سے ان سے انکار کیا، لیکن ان کے دل ان کو مان چکے تھے، سو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم بخشا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اور سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اے لوگو، ہم کو پرندوں کی بولی تعلیم کی گئی ہے، اور ہم کو سامان سلطنت کے متعلق ہر قسم کی ضروری چیز دے دی گئی ہے۔ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا صاف فضل ہے۔
وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون۔ اور سلیمان کے لیے جو ان کا لشکر جمع کیا گیا تھا ان میں جن بھی تھے اور انسان بھی اور پرندے بھی، جو کسی بادشاہ کے مسخر نہیں ہوتے، اور اس کثرت سے تھے کہ ان کو چلنے کے وقت روکا جاتا تھا۔ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے ایک میدان میں آئے تو ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹی سے کہا کہ اے چیونٹیوں، اپنے اپنے سوراخوں میں جا گھسو، کہیں تم کو سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں نہ کچل ڈالیں۔ ناظرین، فرمان الہی میں سورۃ النمل کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا۔ ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جنات، انسان، پرندے، جتنے چیزیں آپ کے تابع ہیں سب کے سب حاضر ہوتے۔ ایک مرتبہ آپ تشریف فرماتے، پرندوں میں سے ایک پرندہ جس کا نام ہدہد تھا وہ تاخیر سے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں ایک ایسے نئے مقام پر چلا گیا تھا جس کا نام ملک سبا ہے، اور وہاں ایک خاتون بادشاہت کرتی ہے، اور میں نے دیکھا کہ اس کے پاس ہر چیز موجود ہے اور ایک نہایت ہی قیمتی اور بہترین تخت بھی موجود ہے، لیکن وہ لوگ سورج کے سامنے جھکتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، اسی واقعے کو اور بہتر انداز میں جاننے کے لیے سنتے ہیں سورۃ النمل کی آج کی آخری آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں اس کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اور جب انہوں نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا، کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟
میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی دلیل صحیح پیش کرے۔ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد آ موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے اور اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ میں نے دیکھا کہ وہ اس کی قوم خدا کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے، پس وہ رستے پر نہیں آتے۔ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تعلنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور نہیں سمجھتے کہ اللہ کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے، کیوں سجدہ نہ کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی جانب سے عطا کردہ ہر نعمت پر شکر بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، آپ ہمیں اپنے خطوط کے ذریعے اپنے مفید مشورے بھیج سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارا پتہ ہے فرمان الہی ETV اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501512۔ انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت سورۃ النمل کی تلاوت اور اس کے ترجمے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے سنیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ خیر البشر پہ لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پہ لاکھوں سلام، لاکھوں درود